السلام علیکم، میں ہوں انیلا عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک پیج۔ ملک شام کے لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو، آزادی انہیں مبارک ہو۔ 53 سال کے بعد انہیں ایک آزادی ملی، ایک امید ملی جینے کی۔ عروج ملنے پر انسان خدا نہ بن جائے، اس لیے خدا نے زوال رکھا ہے۔ ہر عروج کو زوال ہے، یہی رب کا کمال ہے۔ یہی کچھ ہوا ہے اسد خاندان کے ساتھ۔ 53 سال انہوں نے حکومت کی۔ 1971 سے لے کر 2024 تک ان کی اسد خاندان کی حکومت رہی ملک شام پر۔ 1971 میں حافظ اسد نے پریزیڈنٹ بنے تھے ملک شام کے اور انہوں نے حکومت کی۔ اس کے بعد ان کے 2 بیٹے تھے، ایک بشیر الاسد اور دوسرا بشار الاسد تھا۔ بشیر الاسد کو والد کے بعد حکمرانی میں، پولیٹکس میں سارا انہوں نے ہی حکمرانی ساری لینی تھی کیونکہ ان کا انٹرسٹ تھا، لیکن بشار الاسد کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی میڈیکل کی تعلیم جو ہے لندن سے حاصل کی۔ لندن میں انہوں نے میڈیکل کی اسٹڈی کی اور آئی سرجن بنے، لیکن 1994 میں ان کے بھائی کا کار ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد ساری انہوں نے، کیونکہ والد کے بعد انہوں نے ہی سارا کچھ ہینڈل کرنا تھا، ایک اقتدار، ایک خاندانی اقتدار کو آگے چلانا تھا، تو اس لیے انہوں نے سیاست میں آئے اور یہ پولیٹکس وغیرہ میں پریزیڈنٹس وغیرہ بنے، اور 2000 سے لے کر 2024 تک انہوں نے حکمرانی کی۔ 8 دسمبر ایک ایسا دن تھا جس دن ایک عروج کو زوال میں تبدیل ہونا تھا، اور انہوں نے شروع میں یہ بہت ہی ان کا انٹرسٹ نہیں تھا بشیر الاسد کا اس پولیٹکس وغیرہ میں، اس لیے انہوں نے شروع میں، وہ ایک اچھے انسان تھے، ایک معصوم سے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ عوام کے دلوں پر میں انہوں نے جگہ بنائی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ اپنے عوام کی امیدوں پر پورا نہ اترے اور انہوں نے کوئی بھی کام عوام کے لیے نہ کیا، اسی طرح ٹائم گزرنے کے ساتھ سب عوام کے دلوں میں ان کے لیے نفرت پیدا ہوتی گئی، اور یوں ہی جب انہیں یہ لگا کہ عوام میرے خلاف جو ہے آواز اٹھا رہی ہے اور بغاوت کر رہی ہے، تو انہوں نے اس چیز کو روکنے کے لیے، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے انہوں نے بے حد شام کے لوگوں پر مظالم کیے، ظلم کیے، جو کہ میں ویڈیو بھی آپ سے شیئر کر دیتی ہوں، آپ ساتھ ساتھ وہ بھی دیکھیں کتنا ظلم کہ انسان کہے کہ بس خود کو خدا سمجھ بیٹھا تھا یہ انسان بھی میں اسے نہیں کہوں گی، یہ تو انسان کے لانے کے قابل بھی نہیں ہے، اتنے مظالم کیے، لیکن سارے سوشل میڈیا بھی خاموش تھے۔ اصل مظالم جو ظلم ہوئے لوگوں پر، وہ وہاں کے مسلمانوں پر، وہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ ابھی جا کر سبھی رازوں سے پردے اٹھیں گے، ابھی جا کے اس کے گھر کے اندر سے سرنگیں کانیں نکلی، بہت سے تہہ خانوں کے اندر بہت سے جو ہیں راز کھلیں گے، اوپن ہوں گے، تو لیکن 8 دسمبر کو ایک عروج کو زوال حاصل ہونا تھا، اور یوں ہی ابو محمد الجولانی نے جو کہ کمانڈر ہیں، HTS کے کمانڈر بھی ہیں، تو انہوں نے یہ ملک شام پر حکومت کی، کہ ان کی حکومت ہوئی، انہوں نے یہ کنٹرول سارا سیریا کا لیا اپنے انڈر، اور یہاں پر ملک شام کے لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے، گلی گلی میں ایک ہی نعرے اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوئے، انہیں ایک آزادی حاصل ہوئی اور خوشی حاصل ہوئی، سب جگہ پر ایک خوشی منائی جا رہی ہے۔ تو اتنا ظالم انسان جو کہ 8 دسمبر کو یہاں سے بھاگ گیا تھا، اور یہاں سے بھاگ کر وہ روس بھاگا تھا، دمشق سے۔ دمشق شام کا دارالخلافہ ہے، اور شروع میں یہ بھی خبریں تھی کہ بشار الاسد کا طیارہ جو ہے وہ تباہ ہو گیا، لیکن کوئی تباہ وغیرہ نہیں ہوا۔ روس نے اسے جگہ دی ہے، اسے اور اس کے خاندان کو پناہ دی ہے۔ 2011 میں باقاعدہ پرامن احتجاج شروع ہوا تھا بشار الاسد کے خلاف بغاوت کا، اور 2012 سے لے کر 2023 کے دوران بشار الاسد نے 22 بار اپنے ہی شہریوں کے خلاف کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ ان حملوں میں سب سے خونی حملہ 21 اگست 2023 کو دمشق کے قریب کیا گیا، جس میں کم از کم 281 اور زیادہ سے زیادہ 1729 افراد ہلاک ہو گئے تھے، اور ایسی بہت سی اس کے ظلم ہیں جو کہ ابھی تک کوئی نہیں جانتا۔ اس نے اپنے اندر بہت سے راز ہیں جو ابھی تک چھپے ہوئے ہیں، جن پر پردے ڈالے ہوئے ہیں، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب پر آشنا ہو جائیں گے۔ وہ
اقتدار کے نشے نے اتنا اندھا کر رکھا تھا کہ اسٹارٹ میں جب وہ آیا تھا اس کی عمر 34 سال تھی، لیکن آئین کے مطابق جو ہے 40 سال ایج تھی کہ آپ پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے خاندانی اقتدار کو آگے چلانا تھا اور جلدی سے آئین کو چینج کیا گیا اور عمر کو 34 سے 40 سال کی گئی اور یوں آئین میں چینجز ہوئی، لیکن اپنے خود کو یہ ساری امیدوں پر نہ اتر سکے اور اس لیے انہوں نے بے حد قسم کے مظالم کیے، فلسطین پر اسرائیل نے کیے، وہ ایک تھا، لیکن یہ مسلم ہو کے اپنے ہی عوام پر اتنے مظالم کیے، بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ۔ ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جیل سے وہ مشین بھی نکلی ہے کہ جس میں ایسی مشین ہے جو کہ لاشوں کو ایک دم سے اس طرح کر لیتی ہے کہ اس کے اندر رکھو تو پیج کی طرح وہ مسل دیتی ہے، ہڈیوں کو چکنا چور کر دیتی ہے اور ان ہڈیوں کو باقی نکال کے باہر پھینک دیتے تھے۔ خون کی نکاسی کے لیے بھی وہاں پہ پراپر ایک سسٹم بنایا گیا تھا، اس طرح انسانوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ بے حد قسم کے اس کے خلاف جو ہے پروٹیسٹ بھی جاری ہوئے، بہت سے احتجاج ہوئے، سب کچھ ہوا، لیکن لوگوں کو خاموش، عوام کو خاموش کروایا گیا۔ لیکن آج وہ دن 8 دسمبر وہ دن آ گیا جب عوام کے وہ صبر کا پھل مل گیا اور مجھے امید ہے کہ ابو محمد الجولانی جو ہے اب شام کے لیے اچھے ثابت ہوں گے، اور وہ لوگ انہیں باغی کہتے ہیں لیکن مجاہدین ہیں وہ، ہم انہیں باغی نہیں کہیں گے کیونکہ اس مشکل ٹائم میں انہوں نے ایک ظالم سے انہیں آزاد کروایا، وہ مجاہدین ہیں۔ ابھی تو رشیا کے صدر کا بیان بھی آیا کہ ہم کسی بھی صورت دمشق پر حکومت نہیں کرنے دیں گے ابو محمد الجولانی کو۔ دیکھتے ہیں بس آگے ہوتا کیا ہے، کیونکہ اسرائیل نے غزہ پر جو ظلم کیا، لبنان پر حملے کیے اور حزب اللہ کی حکومت کو سپورٹ کرتی تھی بشار الاسد کی حکومت، اور ایران کرتی تھی، ایران کو پھر رشیا کرتا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ حزب اللہ کی طرف سے تو امریکہ کو تھریٹیں دی جاتی تھی نا۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ جب انسان کے پاس عروج آ جاتا ہے وہ اپنے زوال بھولا کرے، جیسے کہ اب ہمارے ملک میں بھی فرعون بیٹھے ہوئے ہیں جو صرف عروج پر ہیں تو سارے مظالم ظلم کر رہے ہیں، بہت سے انسان بھی ایسے ہیں۔ تو ایک علامہ اقبال کا شعر مجھے یاد آ گیا، کوئی عروج دے نہ زوال دے، کوئی عروج دے نہ زوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ میں ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے، کہ آپ ایسا ہوں کہ دنیا آپ کو یاد رکھے، اچھے الفاظ کے ساتھ، نہ کہ آپ کو جس طرح بھی بشار الاسد کو یاد کریں، ان الفاظ سے آپ کو نہ یاد کریں، کیونکہ یہ عروج زوال تو ایک چیز آنی ہے، اللہ پاک نے دینی ہے، ہر انسان کو کبھی عروج دیتے ہیں، کبھی زوال دیتے ہیں، یہ صرف ایک آزمائش کے لیے دیتے ہیں، اور آپ عروج ملنے پر آپ فرعون نہ بنے، خدا نہ بنے۔ تو آج صرف میں نے آپ سے یہی شیئر کرنا تھا کہ جو ہیں سبق حاصل کریں، ہمارے ملک کے حکمران بھی حاصل کریں، جو چھوٹے لیول پر انسان جو فرعون بنے ہوئے ہیں، خود کو خدا سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ جب 53 سالہ حکومت ایک انسان سے ایک پل میں لی جا سکتی ہے تو آپ لوگ کیا چیز ہو، جو 1971 سے لے کر 8 دسمبر 2024 تک ایک فرعون بن کے ایک حکومت ظلم کرتا رہا، سب کچھ کرتا رہا، لیکن آخرکار اس کا زوال آنا تھا، اور وہ اس طرح بھاگا کہ اسے اب چھپ کے بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی اسے پکڑے نہ، اس طرح اسے اپنی جان کا بھی وہ ہے۔ تو یہی ہوتا ہے، زوال اسی کو بولتے ہیں، لیکن خدا سب سے بڑا ہے، وہ جو خدا جب کسی کا زوال لکھ لے نا، پھر اسے کوئی بھی نہیں، پیسہ بھی نہیں روک سکتا۔ ابھی بشار الاسد کے پاس بہت پیسہ بھی ہوگا، دولت بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن وہ اپنے زوال کو نہیں روک سکتا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، خدا حافظ۔